بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حج کا جو دوسرا دن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا یہ دن ہے اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس میں فجر کی نماز حاجی مینا کے اندر ادا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر حاجی عرفات کی طرف چلتے ہیں۔ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات میں جب حاجی پہنچتے ہیں تو عرفات کے اندر اگر کوئی حاجی جو ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اگر ایک لمحہ بھی وہاں پہ وقوف کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک دو باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر سعودی حکومت نے جو حدود حرم ہے اس کے سائن بورڈ لگا دیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک میدان ہے، لاکھوں حاجی اس میدان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اکثر ساتھی کیا ہوتا ہے کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، نئے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو انہیں حدود حرم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مسجد نمرہ جو ہے جس کے اندر حج پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی اگر آپ مغربی دیوار کی طرف دیکھیں تو اس سائیڈ والی جو جگہ ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، یعنی کہہ لو کہ وہ بہت بڑی مسجد ہے، اس کے اندر حج پڑھا جاتا ہے۔ تو اب کچھ حصہ اس کا حدود حرم کے اندر موجود ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اب کچھ لوگ وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، وہاں حج پڑھا جاتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ سارا وقت جو ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک سارا وقت اگر وہ اس مقام پر بیٹھ کے گزار دیتے ہیں تو ان کا حج نہیں ہوتا۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ حدود حرم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، کسی معلم کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ والے دن یعنی یوم عرفہ والے دن وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اگر ایک لمحہ بھی وہاں پہ قیام کر لیتا ہے حدود حرم کے اندر یعنی عرفات کے میدان کے اندر، تو اس کا وقوف عرفات جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہی سے اپنے ذہن کے اندر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب مینا سے جب حاجی چلتے ہیں مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں تو کوشش کریں کہ وقوف عرفات سے پہلے اگر موقع ملے تو غسل کر لیں۔ اگر غسل کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم وضو آپ کامل وضو کریں اور عرفات کے میدان کے اندر اپنا جو ہے وہ حاضر ہو جائیں۔ اب عرفات کے اندر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے میدان کے اندر پڑھنی، یعنی ظہر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر اپنے وقت کے اندر پڑھی جائے گی۔ اب عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی قیمتی دعاؤں کی قبولیت والا وقت ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ آپ قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری پیش کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، اپنی گزشتہ زندگی کے اندر جو بھی کوئی غلطی گناہ سرزد ہوا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جو نصیب والوں کے نصیب کے اندر یہ وقت ہوتا ہے، بالکل اس کو غفلت اور سستی کے ساتھ نہیں گزارنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ تلاوت کریں، دعا مانگیں، درود پاک پڑھیں، یعنی بالکل فضول وقت وہاں پہ ضائع نہ کریں۔ اب ظہر اور عصر کی نماز آپ نے عرفات کے میدان کے اندر پڑھنی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے نہیں جانا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے پھر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ چلنا ہے۔ اب مزدلفہ کے اندر جب آپ نے پہنچنا ہے تو مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ان کو جمع کرنا ہے، یعنی عشاء کے وقت میں آپ نے یہ دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، یہ قضا نہیں ہوگی، یہ آپ کی ادا ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنی ہے یعنی اس کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کے
فرض جو ہیں ان کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی جو سنتے اور نفل ہیں وہ ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کی جو سنتے نفل اور وتر ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس نماز کو، دونوں نمازوں کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اب ساری رات آپ نے مزدلفہ کے اندر قیام کرنا ہے۔ تو وہاں سے آپ 49 کنکریاں بھی لے لیں جو صبح کے لیے آپ کے لیے کام آنی ہے، آپ نے مینا کے میدان کے اندر جو جا کے عمل کرنا ہے، تو وہ بھی جمع کر کے ایک بوتل لیں، اس کے اندر اس کو جمع کر لیں۔ اور مزدلفہ کی رات بہت ایک عظمت والی، برکت والی رات ہے۔ ساری رات کوشش کریں کہ آپ شب بیداری کریں۔ اگر آپ سو جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جو زندگی میں مقدر کے ساتھ مقدر والے لوگوں کو ملتا ہے، تو اس میں قیام کریں، اس میں دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے لیے، اپنے دوست احباب، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، تو یہ قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ حج کا دوسرا دن ہے، اس میں جو کچھ کام تھے کرنے والے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو یہ حج کا دوسرا دن جو ہے مزدلفہ کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا، تو وہاں پہ آپ نے ساری رات قیام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے دن انشاءاللہ آپ نے مینا کی طرف پھر دوبارہ جو ہے وہ جانا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا دن ہے، اس انداز میں آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس میں ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، حدود حرم کا بالکل خیال رکھنا ہے، حدود حرم کے اندر اپنا وقت جو ہے اس کو آپ نے گزارنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ حدود حرم کے باہر کہیں پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جہاں بھی بندوں کو جگہ ملتی ہے، سایہ ملتا ہے، کوئی خیمہ ملتا ہے، اکثر خیمے جو ہے وہ حدود حرم کے باہر لگے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا سارا وقت گزار دیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری اہم بات ہے، کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفات یہ حج کا جو ہے وہ رکن اعظم ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کا حج بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حج کا دوسرا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حج کی سعادت سے بہرہ یاب فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں جو حج کے لیے گئے اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔